اب میرے بھائیوں سورہ النساء کی آیت نمبر 24 کی طرف آتے ہیں، جو پارہ نمبر 5 میں پہلی آیت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں نکاح متع اور نکاح مسیار سے ریلیٹڈ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے اس کو ہم کور کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یہ پچھلے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ یہ بھی ٹیمپرری طور پر حرام رشتہ ہے۔ ایسی عورتیں جن کے آلریڈی خامند ہوں، محسنہ ہوں، ایک قلعے کے اندر قید ہیں، ان کا آلریڈی کوئی خامند ہے، وہ عورتیں بھی تمہارے لیے وقتی طور پر حرام ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ طلاق دے دے پھر الگ معاملہ ہے، تو ایک وقت میں ایک عورت ایک ہی شادی کر سکتی ہے، لیکن ایک ایکسیپشن ہے، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جو کنیزیں تمہارے ہاتھ لگ جائیں، یعنی غیر مسلموں کی وہ عورتیں جو ہے تو شادی شدہ تھیں لیکن جنگ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئی تھیں اور ان کے خامند مارے گئے۔ اب دو حال ہیں، ایک تو ہے کہ وہ عورتیں واپس کر دی جائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو جوان کر کے مسلمانوں پہ دوبارہ چڑھ دوڑائیں، اور دوسرا حال یہ ہے کہ ان عورتوں کو اپنے پاس رکھا جائے اور ان کی تربیت کی جائے اور ان کو وہ حقوق دیے جائیں۔ کس لیول تک حقوق ہیں کہ جو خود کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو اور کنیزوں کو کھلانا ہے، تاکہ کم از کم ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو اب وہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھ لگی، تو ان کے ساتھ بھی ازدواجی تعلق بغیر نکاح کے بھی کر سکتے ہیں جب تک وہ لونڈی ہیں۔ ہاں اگر کوئی لونڈی کو آزاد کر دے اور پھر اس سے شادی کر لے پھر تو وہ بیوی ہے، جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ صفیہ کو نبی علیہ السلام، یہ یہودیہ تھیں، مسلمان ہو گئیں اور لونڈی بن کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی ہی ان کا حق میں ٹھہرا اور ام المؤمنین وہ بن گئی رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ البتہ اگر آپ اس کو آزاد نہ بھی کرتے تب بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ شوہروں والی ہیں، ان کے شوہر چاہے مر چکے ہوں یا زندہ ہوں، دونوں صورتوں میں، چونکہ اب وہ لونڈی بن چکی ہیں، لیکن اس میں بھی شرائط ہیں۔ یہ اگر وہ پریگننٹ ہے پھر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یعنی وہ والا جو باقی کیسز جو ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے جو عورتوں کے حوالے سے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استبرا ہونا چاہیے، یعنی ان کا حمل خالی ہو، حیض والا ایشو نہ ہو، وہ پوری کی پوری چیزیں۔ ولادت سے ایک ٹاپک ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو یعنی شکایت لگائی گئی اس حوالے سے کہ کسی نے کسی حاملہ لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے یا کوشش کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پہ ایسی لعنت کروں جو قبر تک اس کے ساتھ اندر جائے، کہ ان کو نہیں پتا کہ اس طریقے سے معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو لونڈی والا سسٹم ہے، اس پہ ڈیٹیل سے اگر آپ نے پڑھنا ہے نا، تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، جس میں ساری حکمتیں اس کو ڈسکس کی گئی ہیں، اور انہی آیت جو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے کانٹیکسٹ میں آپ تفہیم القرآن بھی پڑھ لیں، وہاں پہ بھی انہوں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، وہ آج ٹاپک نہیں ہے۔ بہرحال اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے اسلام کے ڈسکریج کرنے کی وجہ سے۔ آج کوئی لونڈی والا سسٹم باقی نہیں ہے کہ کوئی پیسے دے کے تو کوئی علاقہ غیر سے یا وہ کے پی سے جا کے عورت خرید کے لے آئے یا کوئی فلپائن والی عورت خرید کے لے آئے، نہیں، وہ نہیں ہوگی، وہ زنا ہی ہوگا۔ اب یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے، یہ ختم ہو چکا ہے سسٹم، کیونکہ غلامی دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ اسلام نے جگہ جگہ آپ دیکھیں کئی ایک گناہوں کے کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی، آہستہ آہستہ ایسا ڈسکریج ہوا، یہ سسٹم ختم ہو گیا الحمدللہ۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جو کنیزیں ان کا معاملہ الگ ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر شریعت فرض کی ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تم پر حلال کر دی گئی ہیں ان کے سوا تمام عورتیں، یعنی یہ جو حرمت والے 12 رشتے پچھلی آیت میں بیان ہوئے، آیت نمبر 23 میں، جو محرمات ابدیہ ہیں، اور کچھ ایسے جو وقتی طور پر حرام ہیں، جیسے 2 بہنوں کو اکٹھا جمع کرنا، پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا، یا جس عورت کی آلریڈی شادی ہے اس کو آپ اپنے عقد میں نہیں لے سکتے، یہ ٹیمپرری کو بھی اور پرماننٹ چھوڑ کے، ان کے علاوہ دنیا کی ہر عورت تمہارے لیے حلال ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو۔ تو آپ دیکھ لیں، حرام بہت تھوڑا ہے، حلال بہت زیادہ ہے، بشرطے کہ آپ کو رشتہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ ما وراء ذالکم، اس کے سوا سب کے سب آپ کے لیے حلال ہیں بشرطے کہ رشتہ ہو جائے۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے ساتھ رشتہ قائم کرو، یعنی حق مہر کے عوض ہی نکاح ہوتا ہے نا، ورنہ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔
پاک دامن بنتے ہوئے، یعنی مقصد جو ہے وہ میاں بیوی کے ذریعے خاندان کو وجود دینا ہو، غیر مصافحین، محض شہوت رانی مقصد نہ ہو۔ مقصد کیا ہے؟ گھر بسانا۔ مقصد کیا ہے؟ اولاد کی پرورش اور ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، پس جو تم نے ان سے یعنی فائدہ اٹھایا ہے، ان سے جو تم نے نفع حاصل کیا ہے، بِهِ مِنْهُنْ، ان میں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو ان کے مہر دو جو مقرر کیے گئے ہیں۔ اب یعنی حق مہر کے بغیر نہیں، اگر وہ حق مہر آپ نے جو ان کے ساتھ طے کیا تھا آپ نے نہ دیا تو عورت آپ کے لیے حلال نہیں۔ ہاں وہ خود چھوڑ دے علیحدہ بات ہے، یہاں پہ اور آسان رکھا گیا، معجل تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں، غیر معجل کہتے ہیں بعد میں ہم دے دیں گے، ان کو پتا ہوتا ہے کون سا دینا ہے، دینا ہوتا ہے سر وہ آپ نے، یا لکھوائی تھوڑا، جب زیادہ لکھوایا تو وہ آپ نے دینا ہوگا، الا یہ کہ وہ عورت خود معاف کر دے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد۔ یعنی اگر عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں یا آدھا چھوڑ دیتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، آپس میں تم طے کر لو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ اب یہ جو لفظ یہاں پر آیا نا جی، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنْ، جو تم نے ان سے نفع اٹھایا، اسی کو وہ متاع بھی کہا جاتا ہے، نفع اٹھانا۔ اور متاع سے مراد صرف نکاح متاع نہیں ہے، کسی بھی چیز سے آپ نفع اٹھا رہے ہو، جس طرح ہم حج کے ساتھ عمرے کا جب نفع اٹھاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں متعۃ الحج یا حج تمتع، تو یہ نفع اٹھانا۔ قرآن میں نکاح متع کا ذکر کہیں نہیں ہے، زبردستی کسی نے داخل کرنا ہے تو ایک الگ معاملہ ہے، قرآن میں تو مطلقاً نکاح کا ذکر ہے، اور چونکہ نکاح متع بھی ایک نکاح ہے، اس کانٹیکسٹ میں اگر کوئی کیس میں داخل ہے جب تک وہ حلال تھا تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی لے کے آتے ہیں کہ جی عبداللہ ابن عباس کی ایک قرات تھی جو المستدرک للحاکم میں آئی ہے، کہ وہ جو آیت ہے نا یہ والی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، وہ آگے ساتھ پڑھتے تھے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک پیریڈ کے لیے جو تم نکاح کرتے ہو تو تم ان کو حق مہر دو، تو وہ اس کے ساتھ کرتے تھے، اور یہی اہل تشیع پیش کرتے ہیں۔ تو وہ اگر اس کو درست بھی مانا جائے، اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام ذابی نے بھی صحیح مسلم کی شرط پہ صحیح کہا، تب بھی وہ سارے کے سارے معاملات منسوخ تصور کیے جائیں گے۔ اور اہل سنت کے ہاں تو ایٹ لیسٹ اس کا اجماع پایا جاتا ہے کہ نکاح متع جو تھا وہ اب قیامت تک کے لیے منسوخ ہو چکا ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا، پہلے تھا۔ تو نکاح متع ہو یا نکاح مسیار کی جو فارم جو اس سے ملتی جلتی بلکہ اس سے بھی گئی گزری ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں، دونوں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں آپ کو وہ ریلیٹڈ احادیث بتا دیتا ہوں۔ متع کہتے ہیں نفع اٹھانے کو، نکاح متع ہوتا ہے، یہ ہوتا نکاح ہی ہے، یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ وارث نہیں، وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ وارث بھی ہوگا اپنے باپ کا، اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، وہ سارے باقی سٹیٹس وہی رہیں گے۔ لیکن نکاح متع یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کم از کم 3 دن کے لیے ہوتا تھا، زیادہ جتنے بھی دن کر لیں، 3 دن کے بعد یعنی جو دن بھی آپ نے طے کیے اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ نکاح ختم ہو جائے گا جیسے اس کی ٹائم پیریڈ پورا ہوگا۔ لیکن جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس کا باپ وہی ہوگا، اس کو وراثت میں بھی باقی سارے معاملات وہی چلیں گے، تو اسی لیے نکاح متع کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کوئی بدکاری تھی، ورنہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نے کیا ہے، تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی اجازت سے کیا ہے؟ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے شروع کے زمانے میں متعۃ النکاح، متعۃ النساء یعنی عورتوں کا متع، اور متعۃ الحج یعنی حج کا متع یعنی حج تمتع، ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا، یہ کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر نے اسے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ یہ حرام ہو چکا ہے۔ ظاہر خبر سب تک نہیں پہنچی ہوئی تھی تو حضرت عمر نے اس کو اسٹیبلش کیا۔ آج والا تو نہیں تھا انٹرنیٹ والا دور کے جی ایک بات یہاں سے کلپ چڑھا سب کو پتہ چل گیا، تو ایسا نہیں ہوتا تھا، چند لوگوں کو پتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ چیز اسٹیبلش ہوگی۔ جس طرح شراب بھی کچھ سٹیجز میں حرام ہوئی ہے، یہ بھی کچھ سٹیجز کے اندر ہوا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں
کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو آبزرو کیا کہ وہ نکاح متع کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے اور وہ نوجوانوں کو اس کی حق میں فتویٰ دے دیتے تھے. تو حضرت علی نے ان کو ڈانٹا ابن عباس کو اور کہا رک جاؤ اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر نکاح متع سے یعنی متعۃ النساء سے منع فرما دیا. متعۃ الحج تو باقی ہے، حج تمتع وہ تو افضل ترین حج ہے، وہ آج تک باقی ہے، وہ الگ سے احادیث ہے. اور پالتو گدوں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا. البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن عباس فتویٰ ہمیشہ یہی دیتے تھے کہ یہ جائز ہے، لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے جب ان کے غلام نے کہا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص سفر میں ہو یا عورتوں کی کمی ہو جائے اور مجبوری میں کہیں پہ معاملہ ہو جائے جہاد کے دوران. تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں میں بھی اسی صورت میں اسے جائز سمجھتا ہوں، عام حالت میں نہیں ہے. اور سر حیران کن بات آپ کو بتاؤں، شیعہ بھی عام حالت میں نکاح متع کو حرام سمجھتے ہیں. جن کی بیویاں ہیں ان کے لیے نہیں وہ کہتے متع کریں جی، وہ یہ کہتے ہیں آپ جہاد میں گئے ہیں یا دوسرے ملک چلے گئے جہاں آپ اپنی بیوی نہیں ساتھ لے کے جا سکے تو وقتی طور پر نکاح کر لیں. مطلقاً نہیں ہے جس طرح پبلک میں مشہور ہے. اور یہ ابن عباس کا بھی موقف تھا، لیکن یہ ابن عباس کا موقف شاذ ہے، صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے. اور اس حوالے سے امام بخاری نے بھی پورا چیپٹر باندھا ہے اور باقاعدہ اپنا قول بھی لکھا ہے کہ نکاح متع اب ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو چکا ہے. اور صحیح مسلم میں بھی امام نووی نے چونکہ اس کے بعد باب باندھے ہیں، مسلم شریف کے امام مسلم نے خود نہیں باندھے تھے، چھوڑ دیے تھے انہوں نے بھی یہی باب باندھا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. لہٰذا اہل سنت میں تو اتفاق ہے. اس لیے اہل سنت کے علماء کی جب آپ تقاریر سنیں یا ان کی کتابیں پڑھیں تو وہ بنیادی حدیث یہی لے کے چلتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے. ایک تو ابن عباس والی بتائیے، ایک الگ سے بھی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کے گوشت کو اور نکاح متع کو حرام فرما دیا تھا. کنفیوژن کیوں پیدا ہوئی؟ وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سال غزوہ اوتاس بھی ہوا تھا، اس موقع کے اوپر 3 دن کے لیے صحابہ کو سفر میں، اس جہادی سفر کے دوران جب ان کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں تھیں، متع کی اجازت دے دی تھی 3 دن کے لیے. وہ جو پابندی تھی وہ وقتی طور پر نبی اسلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے اٹھائی. اور اس کے بعد اسی حدیث میں موجود ہے، وہ حدیث روایت کی ہے صبرہ بن معبد نے، وہ کہتے ہیں پھر نبی اسلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ اب قیامت تک کے لیے حرام ہے نکاح متع، قیامت تک کے لیے، یہ اس میں الفاظ ہیں. اور 26 احادیث ہیں صحیح مسلم میں، ایک پورا چیپٹر ہے، اس میں آپ کو کئی صحابہ سے ملے گا کہ اب یہ حرام ہے. اور وہ انٹرنیشنل نمبر ہے ان احادیث کا 3410 سے لے کر 3435 تک، 3410 سے 3435 تک. اور اس میں آپ ایک حدیث تو ضرور پڑھیے گا 3429 نمبر 3429 کہ عبداللہ ابن زبیر جب خلیفہ بنے، عبداللہ ابن زبیر خلیفہ بنے ہیں 64 ہجری کے بعد، جب مولا علی کو فوت ہوئے ہوئے کم از کم 24 سال گزر چکے تھے. تو مولا علی کے سمجھانے کے باوجود بھی عبداللہ ابن عباس اپنے فتوے پہ قائم تھے، وہ نکاح متع کو جائز سمجھتے تھے، انہوں نے رجوع نہیں کیا. تو پھر شیعہ یہی پھر سنیوں کو پھکی دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تو پھر ابن عباس ستارہ نہیں ہے جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ اسے اے اللہ قرآن کا علم عطا فرما؟ تو پھر آپ لوگ اس کو نہیں مانتے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کا قول شاذ ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں رجوع کر لیا تھا، رجوع والی تو کوئی بات نظر ہی نہیں اس میں آ رہی. بخاری میں بھی موجود ہے کہ وہ اس کنڈیشن کے اندر فتویٰ دیتے تھے. اور مسلم شریف میں عبداللہ بن زبیر خلیفہ بنے 64 ہجری میں، 73 ہجری میں وہ شہید ہوئے ہیں 9 سال کے لیے. یزید کے مرنے کے بعد حجاز میں ان کی حکومت تھی. تو وہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران انہوں نے عبداللہ ابن عباس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بعض لوگ دنیا میں اپنی آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں اور اللہ نے ان کو دل کا بھی اندھا کر دیا کہ وہ اس قسم کے فتوے دیتے ہیں کہ نکاح متع جائز ہے. اب عبداللہ ابن عباس کو غصہ آ گیا، انہوں نے اسی خطبے کے اندر ہی کہا کہ تم بے ادب اور کم فہم ہو. امام المتقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پرہیزگاروں کے امام تھے، انہوں نے متع کی اجازت دی ہے.
تو یہ مطلب ہے کہ عبداللہ ابن عباس اپنی بات پہ قائم تھے. تو اچھا مسلم شریف میں نا امام مسلم نے نا گستاخی سے بچنے کے لیے نا عبداللہ ابن عباس کا نام نہیں لکھا, رجلن, ایک مرد, ایک مرد. لیکن آپ باقی حدیث کی کتابیں اٹھائیں گے نا تو وہ آپ کو نام بھی, وہ فلاں کا نام بھی پتہ چل جائے گا. مسند ابی عوانہ کے اندر باقاعدہ مینشن ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس تھے. تو عبداللہ ابن عباس ہی ظاہر یہ کہہ سکتے تھے نا, بے ادب, کم فہم. کوئی تابعی تو نہیں کہہ سکتا تھا ایک صحابی دوسرے صحابی کو, عبداللہ ابن زبیر کو, کہ امام المتقین نے ہمیں اجازت دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ تو پھر کر کے بتا متا, تو دیکھ میں تجھے رجم بھی کرواؤں گا. یعنی ظاہر وہ تو خلیفہ تھے, تو انہوں نے دھمکی لگائی کہ پھر ٹھیک ہے تو فتوی دینا, آپ کر رہا پھر تو دیکھ میں تینل کے کرنا. اور یہ حدیث کافی لمبی ہے. اس کے بعد پھر ایک تابعی جو ہے اس کے ساتھ حدیث میں ہی آگے الفاظ ہیں, وہ تابعی کہتے ہیں کہ یہ متا جو ہے مجبوری کی حالت میں جائز تھا, جو میں نے آپ کو پہلے صحیح بخاری میں بتایا کہ عبداللہ بن عباس بھی مطلقاً متا کو جائز نہیں سمجھتے تھے, نہ شیعہ مطلقاً سمجھتے ہیں. جہاد کے دوران یا جہاں پہ بیوی ساتھ نہ ہو دوسرے ملک کے اندر, وہ تو آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں آپ کی اہل حدیث کی بھی ایک جہادی تنظیم ہے, ان کے بارے میں نے اخبار میں پڑھا ہے. وہ نکاح جہاد کے لیے عورتیں گئی ہوئی تھیں وہاں پہ شام کے اندر ان اہل حدیثوں سے نکاح کرنے کے لیے. وہ اس کو نکاح متا کا نام نکاح جہاد رکھ لیا ہے, وہ نکاح متا ہی سی, وقتی طور پہ گئی ہیں سن اسلامی بہنیں خدمت کرنے کے لیے. تو یہ حرام ہے. اب یہ معاملہ حرام ہو چکا ہے. جس طرح شراب اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے, یہ حرام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کو ہم درست نہیں مانتے. تو وہ صحیح مسلم کی حدیث میں وہ آتا ہے, وہ تابعی کہتے ہیں کہ جس طرح مردار کھانا مجبوراً جان بچانے کے لیے جائز ہو جاتا ہے, اس صورت میں جائز ہے, مطلقاً یہ جائز نہیں ہے. اور پھر آگے وہ جو صحابی جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا, ان کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز کو, جو خلیفہ تھے بنو امیہ کے, اور لیکن مجدد بھی ہیں, کیونکہ بنو امیہ کی ساری غلط کاریوں کو انہوں نے درست کیا الحمدللہ. تو عمر بن عبدالعزیز کی موجودگی میں نا وہ اسی صحابی کا بیٹا جو صبرہ بن معبد کا بیٹا ہے, ربیع بن صبرہ, وہ عمر بن عبدالعزیز کو یہ حدیث سناتا ہے کہ میرے باپ نے خود بھی نکاح متا کیا تھا, اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر چند دنوں کے لیے اجازت دی تھی. پہلے خیبر کے بعد حرام ہوا, اور پھر جب یہاں حرام ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا, غزوہ اوتاس کے موقع پر فتح مکہ والے سال. اور وہ جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں وہاں پہ موجود تھا عمر بن عبدالعزیز کے پاس. اچھا, یہ ساری جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا, یہ مسند ابی عوانہ کے اندر بھی آتی ہے, اور وہاں پہ وہ رجل ان کے نام بھی موجود ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس تھے. اور اس کے آگے یہی ربیع بن صبرہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے مرنے سے پہلے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تھا. لیکن یہ الفاظ مسلم میں نہیں ہے, بخاری سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی رجوع نہیں کیا. اب یہ ان کا حسن ظن ہے کہ ان کا حسن ظن ہوگا, کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا. اب وہ کیا ہے, ان کی سند ہے, ان تک پہنچی, بات نہیں پہنچی. بل اہل سنت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے جان چھڑانے کے لیے یہ روایت پیش کرتے ہیں. باقی جو اکثریت اہل سنت کی وہ اس روایت کا سہارا نہیں لیتی. وہ کہتی ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, انہوں نے رجوع نہ کیا ہو جب ان کو احادیث کا پتہ چلا تھا. تو وہ ظاہر ہے وہ خود بھی مجتہد تھے, وہ ان احادیث کو منسوخ تصور نہیں کرتے تھے, اور کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے لیے باقی مانتے تھے. لہٰذا اہل سنت اہل تشیع اس مسئلے پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. عام حالت میں تو نہ شیعہ متا کے قائل ہیں اور نہ اہل سنت. اہل سنت تو کسی صورت بھی قائل نہیں ہے, وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہے. اور آپ کو یوٹیوب کے اوپر کئی ایک بحثیں مل بھی جائیں گی. اور اہل سنت دوسری طرف نکاح مسیار کا جو ہے نا وہ دفاع کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کہ وہ سعودیہ والے مفتیان نے دے دیا. اور پھر اتنے بھولے ہیں, میں پروگرام بھی ان کے آپ دیکھیں کئی لوگوں کے اپلوڈ ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی نکاح مسیار تو, اور وہ نکاح مسیار وہ اپنی ڈیفینیشن اس کی کرتے ہیں. بھئی اس نکاح مسیار کو کون حرام کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سورہ البقرہ کی آیت نمبر, سورہ النساء کی آیت نمبر 128 میں آیا نا کہ عورت اپنی مرضی سے خامند کو اپنا حق کوئی معاف کر سکتی ہے. یعنی کوئی عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے میرا خامند بے شک 3 مہینے بعد میرے پاس ایک دفعہ آ جائے, لیکن میرے ساتھ ٹیگ لگا رہے کہ میں بیوہ نہیں ہوں, متعلقہ نہیں ہوں, کسی کی بیوی ہوں, تاکہ مجھے ایک پروٹیکشن رہے. عرب کے معاشرے میں تو یہ بہت چیز اہم تھی, آج کل بھی ہے, لیکن میں اپنا حق اسے معاف کرتی ہوں. تو قرآن میں آیا کہ وہ معاف کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں, لیکن 8 کے لیے باری مقرر تھی. 9ویں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی, سیدہ سودا نے رضی اللہ تعالی عنہا.
اور وہ ابو داؤد میں آتا ہے کہ انہیں خدشہ ہوا کہ میں بہت بوڑھی ہوں تو نبی علیہ السلام مجھے کہیں طلاق ہی نہ دے دیں. حالانکہ آپ نے کیا طلاق دینی تھی, انہوں نے خود ایزیوم کیا. تو انہوں نے حضور کو خود ہی کہہ دیا کہ میں قیامت والے دن بھی آپ کی بیوی بن کے اٹھنا چاہتی ہوں, تو میں تو ویسے بوڑھی ہوں, مجھے خاوند کی حاجت نہیں ہے, میں اپنا حق معاف کرتی ہوں, میں اپنی باری سیدہ عائشہ کو دیتی ہوں. اور حضرت عائشہ اتنی ان کی قدر کرتی تھی, وہ کہتی تھی کہ کاش میں سودا کے جسم کا ٹکڑا ہوتی, کہ اتنا حوصلہ کسی بیوی میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی باری اپنی سوکن کو دے دے. یہ بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے بخاری اور مسلم میں. تو وہ حق آپ نے چھوڑا. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ حق تو خامند کے لیے بیوی چھوڑ سکتی ہے اور دوسری بیوی کو دے سکتی ہے. تو نکاح مسیار بھی یہی ہے, مرنا جاتے اگر تیرا یقین ہوتا یہی ہو اگر نکاح مسیار, تو اس کو کون کہے گا حرام؟ مسیار کا مطلب ہے سیر والا نکاح, بس کبھی کبھار سیر کرنے کے لیے آپ چلے جائیں اس بیوی کے پاس, تاکہ بس سر یہ میری بیوی ہے. لیکن یہ سیر والا معاملہ دوسرا بھی ہے. عرب میں شیخ یہ نہیں کر رہے ہیں, وہ مفتی اعظم سعودیہ کا فتویٰ ہے عبدالعزیز بن باز کا, جو فوت ہو چکے 99 میں, کہ جو عرب لڑکے یورپ اور امریکہ میں پڑھنے جاتے ہیں 3 سال 4 سال کے لیے, تو اپنی بیوی ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. وہاں پہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کسی عورت کے ساتھ شادی کر لیں کہ میں جاتے وقت سے طلاق دے دوں گا, پہلے ہی بسانے کی نیت سے نہیں. اور کہتے ہیں اگر یہ کہا نا کہ میری 3 سال کی پڑھائی ہے اور 3 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں تو یہ نکاح متع بن جائے گا اور وہ تو حرام ہے. دیکھو, تو ذہن میں رکھ لیں. اب مجھے ایمانداری سے بتائیں, نکاح متع پھر زیادہ برا ہوا یا یہ والا سو کارڈ نکاح مسیار کے جس میں آپ دھوکہ بھی دے رہے ہیں؟ اس سے تو بہتر تھا اگر آپ نے چلنا ہی تھا تو 3 سال کے لیے کر لیتے. کہتے ہیں نہیں, خود ذہن میں رکھیں, اگر آپ نے ٹائم پیریڈ طے کیا تو وہ تو نبی نے حرام فرمایا ہوا ہے. وہی بات ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کو, گالیاں نکال لو, مار بھی لو, یہ وہی چیز ہے. اور یہ ہے وہ نکاح مسیار جسے ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور پاکستان میں شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے یہ زنا ہے. اور جس نکاح مسیار کا یہ لوگ دفاع کر رہے ہوتے ہیں اہل حدیث, اس کو کون حرام کہتا ہے؟ اسے کوئی بھی نہیں حرام کہتا, وہ تو قرآن میں اجازت ہے. نکاح مسیار خام خواہ جنون کا نام خرید رکھ دیا ہے. یہ اسی طریقے سے جب ہم بنو امیہ کو رگڑا لگاتے ہیں نا, تو یہ کہتے ہیں وہ جی حضرت عثمان بھی بنو امیہ میں تھے. وہ بھائی حضرت عثمان کا تو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے, ہم تو خلفائے راشدین کے بعد والی بنو امیہ کی بات کر رہے ہیں. تو وہ حضرت عثمان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ بھی مسیار کا جب ہم رد کرتے ہیں نا, تو کہتے ہیں نہیں مسیار تو یہ ہوتا ہے, تو قرآن میں اجازت ہے جی, حضرت سودا نے بھی چھوڑ دیا. اور سر اس کی نہیں بات ہو رہی, یہ بات ہے. اور یہ پریکٹیکلی یہ کیس ہوا ہے. مجھے خود ایک اہل حدیث عالم نے 3 دن پہلے میری ان سے بات ہوئی اس ٹاپک پہ, تو انہوں نے کہا میرے تو یہ گھر کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میرا بہت قریبی رشتہ دار ہے اور پاکستان لیول کے اہل حدیث عالم ہے, میں ان کا نام نہیں بتاتا. وہ کہتے ہیں میرے گھر کی بات ہے کہ سعودی عرب کا ایک نوجوان گیا فرانس میں پڑھنے کے لیے. اس نے وہاں پر فرانس کی کوئی شاہی خاندان جو چلتا آ رہا تھا اس کی کسی لڑکی کے ساتھ نکاح مسیار کر لیا. اور جب پڑھائی کے لیے واپس آیا, اس میں سے اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا. جب واپس آیا اسے طلاق دے آیا اور کہا جی میں نے تو مفتی اعظم سعودیہ کے فتوے پہ عمل کیا. اب شاہ عبداللہ کہیں فرانس گیا تو وہ لڑکی وہاں پہنچ گئی. سر وہاں تو پھر جوڈیشری آزاد ہے نا. انہوں نے شاہ عبداللہ کے سامنے پیش کیا کہ جی یہ آپ کی بہو ہے, لے کے جائیں اسے ساتھ. یہ کر گیا آپ کے ساتھ دھوکہ. شاہ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ سعودیہ, تمہارا ویزا لگا. سعودیہ ہے, اس لڑکے کو بلا کے شاہ عبداللہ نے کہا جو پچھلے والے کنگ تھے کہ یہ تو تیری بیوی تھی. تو اس نے کہا جی میں تو مفتی اعظم کے فتوے پہ عمل کیا ہے. وہ مفتی سارے پاس ہی لائٹ ڈوبتے رہے. حالانکہ انہی کے لیول کے ان کے بعد جو مفتی اعظم تھے نا صالح العثیمین, انہوں نے بن باز کا رد کیا ہے کہ اس کا یہ حرام ہے فتویٰ. وہ نہیں تھے اس فتوے کو جائز سمجھتے. وہی سعودیہ سے ہی ان کا رد ہوا. تو شاہ عبداللہ نے کہا بھی اس کو بساؤ. اس نے کہا میں نے نہیں رکھنی. اور نقصان کیا ہوا, اس کا جو بیٹا تھا جو مسلمان تھا, اس کا نام اب میں نہیں بتاتا, پھر یہ پہنچ جائیں گے کس کی بات کر رہے ہیں. نام بھی مجھے پتا ہے. وہ اس نے اپنی بہن کو دے دیا. وہ اب آج عیسائی ہے اور جوان ہو چکا ہے. اور یہ جو اہل حدیث عالم کہتے ہیں کہ میرا بہت قریبی رشتہ دار, بہت ہی قریبی, اب وہ میں رشتہ بھی نہیں بتاتا ورنہ تب بھی یہ پہنچ جائیں گے, جو سعودی نیشنل تھا, اس نے پھر والنٹیئرلی پھر شاہ عبداللہ نے کہا یار کوئی تم میں سے اس سے شادی کر لے. تو اس نے پھر اس کے ساتھ شادی کی کہ یار ہماری عزت رہ جائے. اور اس کی وجہ سے اس فرینچ عورت کو نیشنلٹی بھی مل گئی. اور مزے کی بات, وہ آخری وقت تک ابھی بھی زندہ ہے, وہ سعودیہ میں رہ رہی ہے. اس نے اسلام نہیں چھوڑا, وہ مسلمان ہی ہے. اور مسلمانوں نے مفتیوں کے فتووں کے ساتھ یہ کیا ہے. یہ وہ فتویٰ ہے جس کو ہم حرام سمجھتے ہیں اور نکاح متع سے بدتر سمجھتے ہیں, اس طرح کے نکاح مسیار کو. اور آپ جس طریقے سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نکاح متع کو پاگل ہے جو نکاح مسیار کو حرام کہے گا. وہ والا مسیار اور ہے, یہ مسیار اور ہے, سیر سپاٹے والا. ٹھیک ہے جی.
اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔